نے یہ ملفوظات کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے, اس کا والیوم نمبر 3 ہے, پیج نمبر 462 ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فارسی زبان میں الہام. اب یہاں پہ ایک گیم تو یہ کھیلی کہ لفظ وحی کی بجائے الہام استعمال کر لیا تاکہ کوئی بندہ جو ہے نا اگر پکڑے تو کہو میں نے الہام کہا تھا. لیکن ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں جماعت قادیانیہ کا عقیدہ ہے کہ الہام اور وحی دونوں بالکل آپس میں مترادف ہیں, یعنی الہام کی جگہ وہی لفظ استعمال کر لو, وہی کی جگہ الہام کر لو, دونوں ایک ہے. یہ جماعت قادیانیہ کا عقیدہ ہے. کم اینڈ چیلنجز, یہ آپ کا عقیدہ ہے. اچھا آگے دیکھیں ذرا, کہتے ہیں جی کہ اسی طرح, یہ وہ جو آپ نے سوال نہیں کیا تھا وہی سوال دیکھیں, کہتے ہیں اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہوا کہ کسی اور زبان میں کیوں الہام ہوتا ہے, سوری کسی اور زبان میں الہام کیوں نہیں ہوتا, کہ کسی نے سوال کیا حضور سے کہ آپ پہ کسی اور زبان میں الہام کیوں نہیں ہوتا, صرف عربی میں کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فارسی میں الہام کیا. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا حضور پہ, یہ وہی کی سرکار دو عالم پہ فارسی میں, مشت خاک را گرنا بخشم چے کنم. مشت خاک کہتے ہیں ایک مٹھی بھر خاک, ای مشت خاک را, یہ ایک مٹھی بھر خاک ہے. گرنا بخشم, اگر تو نہ بخشے, چے کنم, تو پھر میں کیا کروں گا. یعنی خلاصہ کیا بنا کہ اے اللہ اگر تو نہ بخشے تو میں تو مٹھی بھر خاک کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں. اب ہمارا یہ مطالبہ ہے, یہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ بھئی آپ پنجابی ہو, الہام آپ کو عربی میں ہو رہے ہیں, آپ پنجابی ہو, پنجابی میں آپ پہ کوئی الہام ہی نہیں آ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے. تو انہوں نے جناب کھڑے پاؤں یہ جھوٹ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہی سرکار دو عالم پہ کی, خدا کی قسم یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہونا یہ زمین و آسمان مرزا غلام قادیانی کو یہ لکھتے وقت اب آسمان اس پہ ٹوٹ پڑتا اور زمین اس کو نگل لیتی. یہ اتنا بڑا جھوٹ سرکار پہ اس نے بولا ہے. جی عمیر بھائی آپ کنٹینیو کریں. اس نے کوئی ریفرنس نہیں دیا کوئی حدیث کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی مرزا صاحب نے جب کہا تھا کہ حدیبیہ کے واقعے میں بعض سچے صحابہ بعض سچے مرتد ہو گئے, اندازہ کریں لوگوں نے کہا مرزا صاحب آپ جب ڈیبیٹ ہارے ہیں عبداللہ آتم سے تو آپ کا رشتہ دار آپ کی بیوی کی طرف سے آپ کا سالہ لگتا ہے وہ سعید, وہ مرتد ہو گیا ہے آپ کے مذہب کے مطابق. اسی طرح یوسف پٹھان جو کہ مناظرہ طے کروانے میں ایک سیکرٹری کے طور پہ کردار ادا کر رہا تھا, وہ عیسائی ہو گیا ہے. جنڈیالہ کے لوگ, جنڈیالہ جہاں پہ مناظرہ ہوا تھا وہ لوگ عیسائی ہو گئے ہیں. سوری جنڈیالہ کے وہ لوگ جو مرزا صاحب کو قائل کرنے لے کے گئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے, تو مرزا صاحب نے فی البدی جھوٹ بول دیا. مرزا صاحب نے کہا تو پھر کیا ہوا, جب حضور تشریف لے گئے تھے حدیبیہ اور جب عمرہ ادا نہیں ہوا تھا تو کہتے ہیں حدیبیہ کے واقعے میں بعض سچے مرتد ہو گئے, اور کہتے ہیں یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے. خدا کی قسم نہ تو کوئی مرتد ہوا اور نہ ہی ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے. عمیر بھائی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نارمل بیہیویئر تھا کہ جب مرزا غلام قادیانی صاحب کارنر میں جاتے تھے پھر بدی جھوٹ بولتے تھے. جی بھائی جیسے وہ ہے اسمہ کاہن, وہ حدیث لے کے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے. ہاں وہ بھی ہے. جی امتیاز بھائی, جو یہ اسٹریم میں جو دوسرا مربی تھا پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا, جو کینیڈا سے نہیں وہ دوسرا جو بیٹھا ہوا تھا وہ نجی کے ساتھ. السلام علیکم عدنان بھائی, عدنان صاحب آ گئے. چلو ٹھیک ہے. تو وہ دوسرا مربی جو تھا آپ کو پتا وہ کون تھا بشیر بھائی, نام پتا ہے ان کا؟ رضی کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا. نہیں جیرا او دے لیفٹ سائیڈ تے تھا. بالکل کول سی آہو کوئی نوا آیا ہے رائزنگ سٹار, نواں آیا سونیا. لیکن اس نے ایک مثال دیا ہے, کتنی اپنی مربت کر رہا ہے بیچارہ, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو اس نے وہ مثال دی حدیث سے کہ وہ حدیث پیش کر رہا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی جس نے بھی کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا تھا کہ بھائی لوگ غلط سمجھیں گے کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے, لیکن اس کلمہ میں یہ سب کچھ ہے. آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ, یہ کہہ رہا تھا, خود کہہ رہا تھا. تو بھائی آپ کا رسول, آپ کا نبی اور رسول غلام احمد قادیانی ہم انکار کرتے ہیں, پوری امت انکار کرتے ہیں, تو ہم کیسے رہ گئے اس کلمے میں؟ ہم جنتی, دخل الجنہ حدیث کا کیا کہہ رہا ہے, وہ جو بندہ اس کلمہ کا ایماندار ہو کے کہے گا وہ جنتی ہے, دخل الجنہ. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نبی رسول جھوٹا ہے اور لعنتی ہے. تو بھائی ہم تو جہنمی نکلیں, کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟
وہ خود کہہ رہے کہ بھائی یہ کلمہ جو ہے نا یہ سارا شامل ہے اندر آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس نے خود ہی کہہ دیا تھا اسی اسٹریم میں. جی جی میں نے کلپ کرنا ہے اس کو. کتنی بڑی بےزتی ہے، خود کر رہا ہے کہ بھائی یہ کلمہ میں سارا کچھ ہے. اور ٹروتھ آف دا اسپلٹ خلیفہ ثانی ان کا مرزا بشیر الدین یہی کہا مولوی کیا نام ان کا حکیم نور الدین کو کوٹ کر کے کہ بے شک لا الہ الا اللہ یہ کلمہ میں یہ سارا کچھ ہے، سارا آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یہ سارا کچھ اندر ہے. ایک کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے اور جہنمی ہے. ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہم انکار کرتے ہیں آپ کا رسول اور نبی کو. تو کہہ دو یہ فرق ہے نا عمیر بھائی. دیکھیں عمیر بھائی، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے ایک سچے نبی کا انکار کر کے بھی